انمل الاعمال بالنیات، میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، یاد رکھو جتنے بھی اعمال ہیں، نماز پڑھنا یا زکوٰۃ ادا کرنا یا اللہ کے راستے پر خرچ کرنا یا راستے پر جاتے ہوئے کوئی چیز کو ہٹا دینا، کسی کی مدد کرنا، اخلاق کو بہتر سے بہتر کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ جتنے بھی دینی اعمال ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں ساری نیت سے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث ہے۔ سب سے پہلے جو حدیث رکھی گئی وہ نیت ہے کہ فیصلہ تو وہاں نیت پر ہوگا کہ تمہاری نیت کیا تھی۔ عمرے پر جا رہے ہو تو کیا نیت تھی، زکوٰۃ دے رہے ہو تو کیا نیت تھی، اللہ کے ہاں سجدہ کر رہے ہو تو کیا نیت تھی، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو تو کیا نیت تھی۔ یہ نیت تو نہیں تھی کہ آج اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں کل یہ میرے ساتھ بھی اچھا کرے گا، آج اس کی مدد کروں کل یہ میرے ساتھ بھی میری مدد کرے گا، آج اس کو میں 10 روپے دوں کل میں اس سے 20 روپے لوں گا، آج مجھ سے اس نے موٹر بائک مانگی ہے، میں اگر آج نہیں دوں گا کل یہ مجھے نہیں دے گا۔ اگر یہ نیت ہے ہماری تو پھر ہمارے سارے کام فضول ہیں، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، ہم بالکل خالی ہاتھ اور خالی پیپر وہاں کھڑے ہوں گے۔ تو کیا ہے، ان سارے اعمال میں نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ عمروں کا سیزن چل رہا ہے، میں رمضان شریف میں اتنے عمرے میں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ اور ٹرینڈ کیا چلا ہوا ہے، کیونکہ یہ میرے سامنے گزرا ہے نا، اب ساری برادری والوں کو بلایا جاتا ہے، جی فلاں بندہ فلاں شخص جی عمرے پر جا رہا ہے، 2 دیگیں پھر کھڑکا دی جاتی ہیں اللہ کے نام پہ، چلو جی 2 دیگیں کھڑکا دی، اور پھر کیا ہو گیا جی، وہ اب تو یہ عمرے پر جانا ایک شادی والا ماحول بن گیا ہے۔ اتنا تو وہ جیسے نا نیوتا یا اس کو پنجابی میں نیوندر بولتے ہیں، وہ جمع نہیں ہوتا جتنا ہم عمرے پر جمع کر لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ نیت کیا ہوتی ہے، جی میں عمرے پر جا رہا ہوں، آج فلاں جا رہا ہے، آج فلاں عمرے پر خرچ کتنا ہے، 1.5 لاکھ، جمع کتنا ہو گیا جی 2 لاکھ، بابا یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے بھائی، چلو چلتے ہیں مدینہ بھی دیکھتے ہیں مکہ بھی دیکھتے ہیں، 2 لاکھ بھی کما لیں گے۔ بھائی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، ایسے عمرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جاؤ۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پتہ نہیں وہ اپنی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے بھی کوئی آفر ہے کہ آپ عمرے پر جائیں، میں کبھی جاؤں گا، اگر اللہ نے دیا تو ضرور جاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے، اللہ نے مجھے بلا لیا تو ضرور جاؤں گا، لیکن ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وہ 2 دیگیں کھڑکا دی جاتی ہے اور وہاں جی 5,000 کوئی دے رہا ہے، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی سوٹ دے رہا ہے، کوئی فلاں کچھ دے رہا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے جی 1.5 لاکھ روپے خرچہ تھا اور ماشاءاللہ سے 2 لاکھ روپے جمع ہو گئے، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ اب جاتے ہیں 50,000 گھر والوں کو دے کر جائیں گے، وہ خرچے کریں گے، اور جو میرا 1.5 لاکھ کا ویزا لگا تھا وہ اس میں سے پورا ہو گیا۔ ایسے عمرے کا کیا فائدہ؟ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے عمرے پر جانا حرام ہے، حرام ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایسے عمرے پر جانا حرام ہے۔ وہ کس لیے؟ ہو سکتا ہے آپ نے جس نے آپ کو 5,000 10,000 دیے وہ دل سے نہ دیے ہوں، خوش نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میرا ایک دوست ہے، اس کا بہنوئی، شاید وہ سنے بھی میری بات، وہ عمرے پر جانے کی تیاری کر لی اس نے، ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، اس کے بیچارے کا ہاتھ تھوڑا تنگ تھا، اس نے کہا جی میرے پاس مولانا یار وہ میرا بہنوئی عمرے پر جا رہا ہے، تو میری امی نے کہا کہ اس کو ہم نے پیسے دینے جا کے، میرے پاس تو اب ہاتھ بڑا تنگ ہے، میں نے امی سے کہا بھی میرا ہاتھ اس طرح ہے، امی کہہ رہی نہیں وہ یوں ہوگا، برادری والے یوں باتیں کریں گے، فلاں کریں گے، تو بڑا مشکل ہو گیا۔ تو میں عرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیچارہ جیسے تیسے کر کے 5,000 تو دے گا، لیکن یاد رکھو اس پیسے کی وجہ سے اس کا عمرہ حرام ہو گیا، اس پیسے کی وجہ سے اس کا دل خوش نہیں ہے، وہ پتہ نہیں اس نے کیسے پیسے جمع کیے، پتہ نہیں اس نے پھر کیسے لوگوں سے مانگا ہوگا، کیسے ادھر ادھر سے لیا ہوگا اور جا کر اس کو دیے ہوگے 5,000 10,000 دیے، اور میاں صاحب جو وہ عمرے کی فلائٹ پر وہ نکل گئے۔ یاد رکھو عمرہ کرنا ہے، اگر زیارت کرنی ہے اللہ بلائے تو ضرور جائیں، لیکن اپنی جیب سے خرچ کر کے جاؤ، یا تو برادری والوں کو بلاؤ نہیں، اگر بلانا ہے تو پھر ان سے پیسے مت لو، ان کو کھانا کھلاؤ، یہ بھی ایک نعمت ہے، اللہ کی خوشی ہے، جہاں جا رہا ہوں میں نے دعوت کی برادری والوں کی، دوست احباب آئے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، ان سے ملو اور میرے پر چلے جاؤ، ان سے پیسے نہ لو، ان سے سوٹ بوٹ نہ لو، یہ ان سے وہ تو شادی سے بھی بڑھ جاتا ہے کام، وہ ہار پہنائے جا رہے ہیں، وہ پھولوں کے ہار ہیں، پیسوں کے ہار ہیں، پتہ نہیں وہ کتنی برادری جمع ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے ہمیں، ہم ایک سے جان چھوٹتی ہے کوئی نہ کوئی نئی بدعت آ جاتی ہے، اس سے جان چھوٹتی ہے پھر کوئی نہ کوئی نئی آ جاتی ہے،
معاشرہ اس طرف پتہ نہیں اتنی تیزی سے کیوں چلتا ہے، دین کی طرف لوگ نہیں آتے، جو نئی چیز آتی ہے اس کو بڑی جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں، بڑی جلدی۔ اب یہ دیکھ لینا ہماری برادری میں اب یہ ایسا ایسا رواج چل پڑا ہے، ابھی ایک دو گئے ہیں، پھر دیکھنا آپ لائنیں لگیں گی آپ لوگوں کی، فلاں عمرے پہ جا رہا ہے، فلاں عمرے پہ جا رہا ہے، فلاں عمرے پہ جا رہا ہے، فلاں عمرے پہ، روزانہ کال آئے گی۔ تو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں بھائی ایسے نہ کرو، اپنی نیتوں کو ٹھیک کرو، اگر نہیں پیسے ہیں تو نہ جاؤ، جو جانا ضروری نہیں ہے وہاں پہ، وہاں اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ کے نبی نے کتنے عمرے کی، کتنے حج کی، ساری زندگی صرف ایک حج کیا، ساری زندگی۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین دیکھیں کتنے صحابہ، 1,24,000 صحابہ ہے، اور پھر دیکھو کتنے تقریباً لاکھ کے قریب بڑھتے ہیں، 90,000 کے قریب صحابہ جنہوں نے عمرہ نہیں کیا، جیسے تھے وہاں اللہ کے دین کے لیے نکل پڑے، ساری زندگی اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے رہے۔ کیا اللہ ان سے پوچھے گا کہ عمرہ کیوں نہیں کیا بھائی؟ کیا اللہ ان سے پوچھے گا حج کیوں نہیں کیا بھائی؟ ہم سے یہ پوچھ نہیں ہوگی۔ اگر عمرے پر جا رہے ہو، گھر جوان بیٹی بیٹھی ہے، بیٹا بیٹھا ہے، اس کا فرض ادا کر دو، یہ عمرے سے اچھا ہے، یہ حج سے اچھا ہے۔ اگر حج آپ پر فرض نہیں ہے تو حج پر جانے کے لیے جتن نہ کرو،